قرآن کے اصل مقصد کو چھوڑ کے انہوں نے فالوں اور تویزوں اور منتروں اور جو ہے نا اپنی پھوکوں کے لیے قرآن کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس پر کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ جگہ جگہ جو ہے یہ کمائی کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہماری نوجوان بہنوں، ہماری خواتین کی عصمت دری بھی ہوتی ہے۔ یہ شریعت میں کہا ہے کہ ایک غیر محرم اور پھر اپنے آپ کو مولوی کہلواتا ہو، عالم کہلواتا ہو، وہ کہ جی اپنا ہاتھ چیک کراؤ، وہ اس کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر گٹھے ناپے، گٹھے ناپتے ہیں، کہتے جی ایک گٹھ لمبی ہوگی ہے، تیرے تو جادو ہوا ہے۔ ٹیکٹ ہے نا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے کیا محمد الرسول اللہ یہ دین لے کے آئے تھے؟ سوچئے۔ اور میں حیرانگی ہوتی ہے کیسے ہیں وہ بھائی، کیسے ہیں وہ باپ، کیسے ہیں وہ خامند جو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو ایسے لٹیروں کے پاس بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی۔ پہلے غیرت کھاؤ، ایسا کام ہی نہ کرو، کیوں بیچتے ہو؟ تم دودھ کا رکھوالا بلے کو بنا دو گے تو دودھ محفوظ رہ سکے گا؟ تم غیر محرم کے پاس اپنی عورت کو بھیج رہے ہو دین کے نام پہ، اور پھر یہ کہتے ہو جی کہ ہماری عورتوں کی عزت بھی محفوظ رہے۔ خیال استو محال استو جنون۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔